میدانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور تمام نبی علیہ السلام کے پیروکاروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ جہاں تک بر صغیر میں کا معاملہ ہے، بر صغیر میں ہمارے اکابر نے اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان پر، انہوں نے ان چاروں میدانوں میں کام کیا ہے۔ جس وقت اس ملک میں انگریز آیا ہے، پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت کے بعد جس وقت انگریز آیا ہے تو اس وقت انگریز نے آ کے اس دور میں ایک کام یہ کیا کہ مناظروں کا دور عیسائی مشنریوں کے ذریعے اور پادریوں کے ذریعے یہ مناظروں کا میدان گرم کیا۔ پادری بھی میدان میں آئے، عیسائی بھی میدان میں آئے، اور پھر مد مقابل میں سکھ بھی آئے، ہندو بھی آئے، ہندوؤں میں سناتن دھرمی بھی آئے، جین مت کے ماننے والے بھی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سب سے بڑا ان کا ہندوؤں کا جو فرقہ تھا آریہ سماج، وہ بھی آیا، اور ان کے ساتھ سماجی بھی آئے اور جینی بھی آئے، سکھ تو تھے ہی تھے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے سامنے یعنی کہنا چاہیے رافضی بھی آئے، پھر رافضیوں کے پہلوں میں منکرین حدیث بھی آئے، منکرین حدیث کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ان سے بھی سابقہ پڑا جو انتظام المساجد باخراج الوہابیین عن المساجد پر امر کر رہے تھے، اور ہمیں اٹھا کے مسجدوں سے باہر پھینک رہے تھے، اور ہمارے اکابر کو پھر حکومت کا دروازہ کھٹکانا پڑا کہ ہمارے لیے یہ لوگ مسجدوں کے دروازے بند کیوں کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے اسلاف کے سامنے یہ چومکھی لڑائی تھی، چومکھی لڑائی تھی، عیسائیوں کے ساتھ علیحدہ، ہندو کے جتنے فرقے ہیں ان کے ساتھ علیحدہ، سکھوں کے ساتھ علیحدہ، اور عیسائی اس سے علیحدہ، پھر منکرین حدیث وہ اس سے جدا، پھر اس سے رافضی وہ بھی اس کے ساتھ مقابلے میں، اور ہمارے کلمہ گو مسلمان ہی ہیں نا، وہ بھی جو ہماری تکفیر کرتے تھے اور اٹھا کے مسجدوں سے باہر نکالتے تھے۔ حتیٰ کہ بہت کوئی ہمارا مہربان ہوتا نا تو وہ ہمیں یہ کہتا یہ چھوٹے رافضی ہیں، بہت مہربانی ہمارے اوپر کرتا، تو وہ یہ فتویٰ داغتا یہ چھوٹے رافضی ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ کے اس بر صغیر کے لٹریچر میں یہ لٹریچر موجود ہے کہ کتنے مسائل احناف کے رافضیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اہل حدیث کے رافضیوں کے ساتھ لڑائی اور اختلافات کہاں کہاں ہیں۔ اس موضوع پر پھر ہمارے اکابر کو مستقل کتابیں لکھنی پڑی، جس کی وجہ سے یہ طعنہ سننا پڑا، جہاں دوسرا کام کیا یہ بھی کیا، لیکن یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب سب سے پہلے دیکھیے اس میدان میں جو حضرات آئے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اسلاف اللہ ارب کروڑ ان پر رحمتیں برسائے، ان میں سے کسی بھی میدان میں کسی لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ صف اول کے وہ شاہ سوار ہیں، صف اول کے شاہ سوار ہیں۔ یعنی اگر ہندوؤں سے مناظرہ ہے، سناتن دھرمیوں سے مناظرہ ہے، آریہ سماج سے مناظرہ ہے، عیسائیوں سے مناظرہ ہے، منکرین حدیث سے مناظرہ ہے، تو سب سے پیش قدمی کرنے والے اور اولیت لینے والے ہمارے اکابر علماء اہل حدیث تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ 1904 میں سب سے پہلا جو مناظرہ ہوا ہے 1904 میں کس کے ساتھ؟ ہندو کے ایک مناظر کے ساتھ ہوا، اور وہ مناظرہ تھا اس بات پر کہ الہامی کتاب کون سی ہے، قرآن ہے یا وید ہے، قرآن الہامی کتاب ہے یا وید الہامی کتاب ہے۔ اب اس مناظرے کے لیے
منتظمین نے کن کن حضرات کو بلایا تھا؟ اب ذرا یہ دیکھیے، منتظمین نے بلایا تھا مولانا شیخ الہند محمود الحسن کو، انہوں نے بلایا تھا مولانا احمد حسن امروہی کو، انہوں نے بلا رکھا تھا مولانا محمد حسن مراد آبادی کو، انہوں نے بلایا تھا مولانا علی محمد میرٹھی کو، اور ابو رحمت میرٹھی اور ابو الفرح پانی پتی کو، اور ساتھ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کو۔ یہ 7 افراد تھے۔ اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ 7 حضرات کو بلایا ہے تو اس مناظرے کی جو ہے نا اہمیت کیا تھی۔ یہ مناظرہ بھی پھر 7 دن ہوا، ایک دن پر مسئلہ ختم نہیں ہوا، اور مناظرہ بھی تحریری تھا۔ اور اس مناظرے کے لیے بالاتفاق جس کا نام پیش ہوا کہ اب اس کے ساتھ مناظرہ کون کرے، وہ کون تھے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن نہیں، مولانا میرٹھی نہیں، محمد حسن امروہی نہیں، جو اس دور کے بہت بڑے مناظر تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ تو صرف شیخ الہند محمود الحسن کا نام جانتے ہیں، دوسرے حضرات کے نام سے آپ آگاہ نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام ہمارے بر صغیر کی تاریخ سے کتنی آگاہی حاصل کرنے کے لیے کتنی برگردانی کرتے ہیں۔ ہم تو نصابی کتابوں سے باہر دیکھنے کے لیے ہی کوئی وقت نہیں نکالتے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آج کے دور میں اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہمارا یہ آ گیا۔ اب اس مصیبت نے ایسا ڈالا ہے کہ کتابوں کے ساتھ رابطہ ہی ختم کر دیا۔ ہر وقت میڈیا میں آنے کا چاؤ، میڈیا میں آنے کا تصور، معلومات کا اضافہ۔ اس پر معلومات رکھیں گے اپنے علم کے تو ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے، ہمیشہ مار کھائیں گے۔ کبھی اس پر اعتماد نہ کریں۔ اصل چیز کتاب ہے، یہ میڈیا پہ آنے کے لیے یہ ہتھیار نہیں ہے۔ کتاب اصل موضوع ہے۔ کتاب سے اپنا راناتا اور اپنا تعلق رشتہ جوڑے رکھیں گے تو آپ علم کی گہرائی کو پا سکیں گے۔ اگر اس پر اعتماد کریں گے تو کبھی علم کی گہرائی کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ اس مناظرے میں یہ سب حضرات جمع تھے، اور ماسٹر آتما رام مناظر تھا ہندوؤں کی طرف سے۔ 7 دن مناظرہ ہونے کے بعد وہاں ہوا کیا؟ میدان مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آیا، اور وہاں اسی دن نتیجے کے طور پر 11 ہندو مسلمان ہوئے۔ باقی پورے علاقے میں جو غیر مسلمان ہوئے، ہندو مسلمان ہوئے، وہ تو علیحدہ ہیں۔ میدان مناظرہ میں جو موجود ہندو تھے ان میں 11 افراد تھے جو اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ 1914 کی بات۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اہم مناظرہ وہ نگینہ کا تھا۔ مناظرہ نگینہ معروف ہے۔ یہ مناظرہ پہلا ہے مناظرہ نگینہ کا، اور یہ ہوا کہاں تھا؟ بجنور میں، ضلع بجنور میں آریہ کے ساتھ۔ دوسرا مناظرہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہوا تھا جبل پور میں، اور اسی طرح مناظرہ ہوا تھا دیویاریہ بہار میں۔ ان تمام مناظرین میں باوجود کہ منتظمین علماء احناف تھے، لیکن مناظرہ کرنے والے مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ میدان مولانا ثناء اللہ کے ہاتھ آیا۔ مد مقابل نے اللہ کے فضل و کرم سے مار ہی کھائی ہے، یعنی ہندوؤں کے ساتھ اگر مناظرہ ہے تو تب بھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہی ہندو ہی نہیں، سکھ بھی اور قادیانی بھی، منکرین حدیث بھی، ان تمام سے باری بباری آپ اگر ذرا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آریوں سے مولانا نے 13 مناظرے کیے، آریوں سے مولانا نے 13 مناظرے کیے، عیسائیوں کے ساتھ مولانا نے 5 مناظرے کیے، شیعوں سے مولانا نے 5 مناظرے کیے، اور مقلدین ہمارے حضرات سے 12 مناظرے کیے، اور قادیانیوں سے مولانا نے 37 مناظرے کیے۔ 2-4 کی بات نہیں، 37 مناظرے کیے۔ یہ صرف تنہا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت اس میدان میں مناظرے کے اس دور میں
پہلے ابتدائی دور میں مولانا